بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زراعت اور درخت وغیرہ لگانے کی فضیلت۔ اگر اسے کھایا جائے گا تو وہ صدقہ ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کاشت کرتا ہے تو اسے کوئی پرندہ یا انسان یا جانور جو کھاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ تخریج صحیح البخاری۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے تو اس سے جو کھا لیا جاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، جو اس سے چرا لیا جائے وہ بھی صدقہ ہے، اور جو درندہ اس سے کھا جائے وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو اس سے پرند کھا جائیں وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو کوئی اسے نقصان پہنچائے وہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو مسلمان بھی کوئی درخت لگاتا ہے یا کھیتی کاشت کرتا ہے تو اس سے کوئی انسان کھاتا ہے، کوئی جانور اور کوئی اور چیز جو بھی اس سے کھاتا ہے وہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ وہ قیامت کے دن تک اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ تخریج صحیح مسلم۔ جس نے کوئی صدقہ کیا پھر وہ اس کا وارث بن گیا۔ عبداللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک عورت آپ کے پاس آئی تو اس نے کہا، میں نے اپنی ماں کو بطور صدقہ ایک لونڈی عطا کی تھی اور وہ والدہ وفات پا گئی ہیں۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرا اجر و ثواب ثابت ہو گیا اور وہ لونڈی وارث کے طور پر تمہیں مل گئی۔ اس عورت نے کہا، اللہ کے رسول، اس کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے، کیا میں اس کی طرف سے روزے رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف سے روزے رکھ۔ اس نے کہا، اس نے حج نہیں کیا تھا، کیا میں اس کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی طرف سے حج کر۔ تخریج صحیح مسلم۔ میت کی طرف سے صدقہ کرنے کی فضیلت۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری ماں اچانک وفات پا گئی ہیں اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں کچھ بولنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ کرنے کی تلقین کرتیں، تو کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں اجر ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تخریج صحیح البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے کہ ان کی والدہ کا وفات ہو گیا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری والدہ وفات پا گئی ہیں اور میں موجود نہیں تھا، کیا اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو کچھ فائدہ ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میرا مخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میرا باپ فوت ہو گیا ہے اور اس نے مال چھوڑا ہے لیکن اس نے وصیت نہیں کی، کیا اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں۔ تخریج صحیح مسلم۔ میت کی طرف سے نذر یعنی روزہ، حج وغیرہ کا پورا کرنا۔ عبید اللہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو خبر دی کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ان کی ماں پر نذر تھی جس کو وہ پوری کرنے سے پہلے وفات پا گئیں، تو آپ نے اس کو اپنی ماں کی طرف سے نذر پوری کرنے کا فتویٰ دیا، پس یہ اس کے بعد مسنون طریقہ ہو گیا۔ تخریج صحیح البخاری۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری ماں وفات پا گئی ہیں، ان کے ذمے 1 ماہ کے روزے تھے۔ ایک روایت میں ہے
کیا میں ان کی طرف سے ان روزوں کا قضا ادا کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بتا، اگر ان پر قرض ہوتا تو وہ قرض اتارتی؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ کا قرض زیادہ حقدار ہے کہ اس کو پورا کیا جائے۔ تخریج صحیح مسلم۔ اس آدمی کی طرف سے حج کرنا جس نے حج کی نذر مانی لیکن نذر پوری کرنے سے پہلے فوت ہو گیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جہینہ قبیلے کی ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میری ماں نے حج کی نذر مانی تھی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے ہی فوت ہو گئیں، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، ان کی طرف سے حج کرو۔ یہ بتاؤ، اگر تیری ماں پر قرض ہوتا تو اس قرض کو ادا کرتی؟ پس اللہ کے قرض کو ادا کرو، اللہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قرض پورے کیے جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ آدمی نے کہا، میری بہن نے حج کی نذر مانی تھی اور وہ حج کرنے سے پہلے وفات پا گئی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس پر قرض ہوتا تو اس کا قرض ادا کرتا؟ اس نے کہا، جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس اللہ کا قرض ادا کرو، وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تخریج صحیح البخاری۔ تشریح، ان دونوں بابوں کی احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ اگر میت کی طرف سے روزہ و حج کی نذر رہ جائے تو اس کے لواحقین کو اسے پورا کرنا چاہیے، اور اس کا فائدہ میت کو ہوگا کہ اس کی طرف سے یہ نذر پوری ہو جائے گی اور اس سے بارے میں باز پرست نہیں ہوگی۔ ہمیشہ ذکر کرنے اور آخرت کے امور میں غور و فکر کرنے کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو اللہ کا ذکر کھڑے، بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر لیٹے ہوئے کرتے ہیں اور آسمان و زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، تو نے یہ بے فائدہ نہیں بنایا، تو پاک ہے، پس ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 191۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 53۔